السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، آج مشکور مدینہ چینل کے صراط مستقیم کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور آج کا عنوان ہے تقدیر میں گناہ خود اللہ نے لکھے، لہٰذا ان کا حساب نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، میں حسب معمول آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے والدین کے نام سے ہمارے چینل مشکور مدینہ سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، آل موڈ پہ رکھیے، پروگرام کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اپنے گروپس جو ہیں آپ کے واٹس ایپ کے اور فیس بک کے ان میں شیئر کیجئے، تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور علم آگے پھیلتا رہے۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنا علم زیادہ پھیلے گا اس میں ہمیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا ہی، ہمارے والدین اور والدین نسبتی چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں تو انہیں بھی اجر اس کا ملتا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کے والدین کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 2، صراط مستقیم کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ تقدیر میں گناہ خود اللہ نے لکھے، لہٰذا ان کا حساب نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ ساتھیوں، جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں، رسولوں اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یعنی 5 چیزیں ہیں: اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ، رسولوں پہ اور تقدیر پہ، اور تقدیر ہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ایک گروہ قدریہ کا قائل ہے، جبکہ دوسرا گروہ علماء کا جبریہ کا قائل ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے تحقیق کر کے یہ پروگرام آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ مختصر پروگرام ہوتا ہے، جو کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لمبی لمبی کتابیں کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں، پھر ریسرچ کریں، لہٰذا ہم یہ کشٹ آپ لوگوں کو کرنے سے بچانے کے لیے ہم خود ہی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ساتھیوں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، لیکن جن چیزوں کا حکم نہیں ہے ہمارے لیے، ان چیزوں کا اختیار بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ یا اچھی طریقے سے بڑی گہری گفتگو ہے آج کی۔ تقدیر کے مسئلے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ صبح سے شام تک کہتے ہیں، لیکن لوگوں کے پلے کچھ پڑتا نہیں، لوگ پھر کنفیوژن کا شکار ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں پتہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا ہے، اور یہ گناہ میں نے کیا جی، بس جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ اس قسم کی جہالت پر مبنی گفتگو لوگ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں علماء کرام حضرات، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا اختیار بھی ہم کو دیا ہے، لیکن جن چیزوں کا حکم ہمیں نہیں دیا ہے اس کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا ہے۔ مثلا کون سی چیز ہے؟ مثلا کب پیدا ہونا ہے، اس میں تو انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، یہ تو انسان کا اختیار ہی نہیں۔ والدین کون ہوں گے، کس قوم میں پیدا ہوں گے، اسی طرح کوئی طوفان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں لیکن انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو اس لیے یہ جبریہ میں آ جاتا ہے، یعنی مجبوراً ہمیں ان چیزوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے، اس میں ہماری وش نہیں ہے، ہماری کوئی ول نہیں ہے۔ سورہ اسراء آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت ایک کتاب اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کے گلے میں ہم نے ایک اعمال کا ایک پٹی جو ہے کتاب کی صورت میں، سورہ اسراء آیت نمبر 13 میں دیکھ لیجیے، وہ کتاب کی شکل میں ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ کتاب اسے دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی، ہمارے اعمال لکھے ہیں۔ سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں آپ دیکھ لیجیے، قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجیے، جس نے موت، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کون ہیں، اور غالب اور بخشنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو اتنی فیسلٹیز دی ہیں، دنیا کی رونقیں دی ہیں، موت، ہم تو مرے ہوئے تھے، پھر جب پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر آئے
تو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دی، اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے۔ اب اگر ہماری تقدیر میں اللہ نے برا ہی لکھا ہے، ہم اچھا کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ اللہ ہی کی خواہش ہے کہ ہم برے رہیں یا برے اعمال کریں، اچھے اعمال نہ کریں، تو پھر حساب کیسا؟ اور پھر کیسے پتہ چلے گا اچھا کون اور برا کون؟ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اس کا مطلب ہوا، اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے کاموں کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن برے کاموں کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، آپ نے اونٹ کہاں رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ جائیے اونٹ کو پہلے رسی کے ساتھ باندھیے درخت کے ساتھ، پھر آپ اللہ پہ توکل کیجیے۔ اس کا مطلب توکل یا تقدیر جو ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے جو ہمیں ہماری پریورٹی ہونی چاہیے، جس چیز کی ہمیں دعوت دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد پھر ہمیں چھوڑ دینا تقدیر پہ، پھر چھوڑ دینا ہے توکل پہ۔ تو یہی بیسیکلی اسلام کی جو حدود ہیں تقدیر کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میں تھوڑے وقت میں آپ کا یہ لیکچر انشاءاللہ صراط مستقیم کے نام کے ہم رکھا کریں گے، تاکہ آپ زیادہ بوریت بھی محسوس نہ ہو۔ میں ایک اسکول کی مثال دیتا ہوں۔ ایک اسکول کا ٹیچر ہے، وہ ہر سال دیکھتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے کلاس میں فرسٹ آتا ہے، دوسرا پاس ہوتا ہے اور تیسرا فیل ہوتا ہے۔ اس بار بھی امتحان کو ابھی 1 مہینہ ہے، وہ 1 مہینہ پہلے قلم کاغذ کے ساتھ ایک تحریر لکھتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کلاس میں فرسٹ آئے گا، یہ والا بچہ پاس ہوگا اور وہ والا بچہ فیل ہوگا۔ یہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ لکھتا ہے، اسے تجربہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، وہ یہ لکھ کے تو ٹیبل پہ رکھتا ہے۔ امتحان 1 مہینے کے بعد ہے۔ کیا امتحان میں شامل ہوئے بغیر، عمل کیے بغیر، کیا استاد محترم کی یہ جو تحریر ہے یہ نتیجے کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رزلٹ کا متبادل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو رزلٹ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک تجربہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے چونکہ محنتی ہے، ہمیشہ وہ محنت کرتا ہے، اس دفعہ بھی محنت کرے گا۔ محنت کس کو کرنی ہے؟ بچے کو، کہ استاد کی اس تحریر سے وہ اس کی تقدیر ہو جائے گی؟ نہیں، تو اس کو محنت کرنی ہے۔ تو استاد کو تجربے کی بنیاد پہ پتہ ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، یہ پاس ہوگا، یہ فیل ہوگا، تجربے کی بنیاد پہ۔ ورنہ استاد محترم کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ بچہ جو ہے ایک بچہ جو ہے فیل ہو جائے اس میں، وہ تو چاہتا ہے سارے بچے پاس ہو جائیں، اچھے نمبر پہ پاس ہو جائیں۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کی محنت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی بالکل نہیں۔ تو وہ نتیجہ اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے تجربے کے علم کی بنیاد پہ استاد پہلے لکھ کے رکھتا ہے، سمجھے اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، لیکن اس میں استاد کا دخل نہیں، اس پہ ان کی اپنی محنت ہے۔ جو اچھا کرے گا وہ اچھے نمبر لے گا، جو کم محنت کرے گا وہ کم نمبر لے گا۔ بالکل جب استاد اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک تقدیر لکھ کے وہاں رکھ دیتا ہے 1 مہینے پہلے، تو اللہ تعالیٰ عالم غیب ہیں، وہ تو غیب کا علم جانتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں پتہ؟ کیا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے غیب کا کہ وہ یہ بتا سکیں، یا انہیں پتہ ہو کہ فلاں آدمی محنت کرے گا اور فرسٹ پوزیشن آئے گا، فلاں آدمی کم محنت کرے گا پاس ہو جائے گا، فلاں آدمی محنت نہیں کرے گا فیل ہو جائے گا؟ اگر استاد کو یہ پتہ چلا ہے، جو ایک چھوٹی سی ایک حد کے اندر اس کا ایک تجربہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں۔ پورا علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اسی علم غیب کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، وہ سارے اعمال لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بچہ اپنی مرضی سے محنت کرے گا، اس میں دخل اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے اس بچے کی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے ہیں، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ، اور کہا کہ میں آپ کو عقل دیتا ہوں، آپ عقل سے دیکھیے صحیح راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صحیح پہ چلو گے تو یہ فائدہ ہے، غلط پہ چلو گے تو یہ نقصان ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کو پورے اختیارات دے دیے۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، شراب خانے میں جاتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میری تقدیر اللہ نے لکھی۔ اللہ نے کہا تھا اگر اس صحیح راستے پہ جاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، غلط پہ جاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اب فیصلہ اس بندے نے کیا ہے، کوئی غلط راستے پہ جاتا ہے، کوئی اچھے پہ راستے پہ جاتا ہے۔ جو اچھے راستے پہ جانے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، غلط راستے پہ جو آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتا ہے۔ تو یہ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ علم غیب کی بنیاد پہ، اللہ تقدیر تو اللہ کا ایک علم ہے، تو اسی علم غیب کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی یہ کام کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا، یہ کرے گا فلاں آدمی یہ کرے گا، تو اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح کہتے ہیں ایک پٹی کو، محفوظ ہے، ایسی پٹی ہے جس پہ لکھ دیا گیا ہے
انسانوں کے اعمال کیا ہوں گے، کیا کیا انسان کیا کیا اعمال کریں گے اپنی مرضی سے، اس میں اللہ تعالیٰ کا دخل نہیں۔ ہر کام اللہ کی اجازت سے تو ہوتا ہے، لیکن ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ مثلا شیطان آیا ہے اس دنیا کے اندر، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، جو میرا بندہ ہوگا وہ نہیں بہکے گا، جو میرا بندہ ہوگا وہ صحیح راستے پہ رہے گا۔ تو اجازت تو اللہ نہیں، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ غلط راستے پہ جائے، شیطان کی بات کو مانے۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی خواہش ہے ہر انسان شیطان کی بات کو رد کرے اور اللہ کی بات کو قبول کرے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہاں اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی میں بڑا ڈفرینس ہے۔ پتے اگر ہلتے ہیں، دنیا ہوائیں چلتی ہیں، یا آسمان سے ستارے گرتے ہیں یا روشن ہوتے ہیں، چاند یہاں سے نکلتا ہے وہاں سے غروب ہوتا ہے، سورج یہاں سے، یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کو لگتا ہے کہ یا کہتے ہیں صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بالکل درست بات ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، انسان نے صدقہ دیا تو مصیبت ٹل گئی، تو ٹلنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ مصیبت آنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ یہ وہ حکم نہیں ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہمیں جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، یا زندگی کو اسلام کے مطابق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق چلانا، یہ ہمارے اختیارات ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، پوری جہان کا مالک ہے، تقدیریں ساری اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، لین دین کے مسئلے میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ سارے گناہ میں آپ تصور کر سکتے ہیں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا چونکہ ہمارا موضوع وہ دوسرا موضوع ہے۔ سارے گناہ جتنے انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہوں بخشوں، یعنی وہاں بخشنے کی تو گنجائش ہے، لیکن شرک اللہ نے کہا میں نہیں بخشوں گا، یا کسی کا لین دین اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، اللہ نے کہا میں نہیں بخشوں گا۔ دو چیزوں کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں بخشوں گا نہیں۔ اس لیے تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور کہیں جی بس جو اللہ نے لکھا ہے، نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ عمل کرتے رہیں، تقدیر پہ زیادہ مت سوچیں۔ تو یہی میسج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو دیا ہے، آگے پھر امت کو بھی یہی میسج آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ۔